زائرین کو سلامتی عطا فرما اور انہیں سلامتی کے ساتھ اپنے وطن آنا نصیب فرما. خاص طور سے ہم سب کو اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمارے آنے والے نسل کے بچوں کو تیری بارگاہ کعبے اور مدینے اور تمام معصومین کے روزے بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. بلند صلوات. قرآن مجید کی جس سورہ بقرہ سے میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت 186 ہے، 186. آج کے اس تقریر کو توحید شناسی سے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں، یعنی توحید شناسی. پہلی مجلس خدا کی معرفت اور یہ جانے کہ خدا ہم سے کتنا قریب ہے. آدمی اس سے زیادہ متاثر رہتا ہے جو اس کے قریب ہو. میں نے جس آیت کو پڑھا وہ خود ایک آیت فصاحت و بلاغت لیے ہوئے ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے آپ سے سوال کریں. کون ہے اس میں؟ رسالت مآب. رسالت مآب سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ پس میں ان کے بہت قریب ہوں. میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب نے اس اللہ کی تعریف کی ہے، جیسا کہ مثلا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس چیز کو آپ بالکل ہمارے روزمرہ کی زندگی جو چلتے پھرتے ہوتے ہیں وہاں سے محسوس کر سکتے ہیں. مثلا ہم لوگ گھوم رہے ہیں یا کسی نشست میں ہیں، مہمان نوازی میں ہیں، کسی نے کسی کی تعریف کی، بھائی کیا آواز ہے، کیا اچھا نوحہ پڑھتی ہے وہ بچی، کیا اچھا نوحہ پڑھتا ہے وہ لڑکا، کیا زبردست ان کی تقریر ہے، مثلا کیا زبردست ان کا پکوان ہے، کیا زبردست ان کا چہرہ ہے. ہوتا ہے نشست میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کیا زبردست وہ خوبصورت ہیں، کیا اچھی آواز ہے ان کی. تو جیسے آپ بیان کرنے لگتے ہیں اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تو سننے والے انہیں دیکھنا چاہیں گے. اچھا بہت اچھی آواز ہے، آئیں گے کبھی وہ یہاں؟ ہاں ہاں وہ یہاں آئیں گے، پڑھیں گے. تلاش رہتی وہ کب آئیں گے، کیونکہ بے سنا ان کی اتنے لوگ تعریف کرتے ہیں. یعنی کبھی بھی کسی شے کی تعریف کیا جائے اور وہ چیز وہاں موجود نہ ہو، انسان کے فطرت میں یہ ہے کہ انسان اسے دیکھنا چاہتا ہے. صبح سے شام تک کسی شے کے بارے میں آپ مدح کرتے رہیے گھر میں، ارے کیا مارکیٹ میں مال آیا ہے، کیا زبردست میٹھا ہے. ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن جب آپ مسلسل کہیں گے تو سامنے والے کہیں گے ایک دن لائے تو صحیح کھایا جائے، ایک دن بلائیے تو صحیح سنا جائے، ایک دن لے کے تو چلیے دیکھا جائے. یہ چیز ہوتی ہے. نئی ہوٹل کھلی ہے، کیا زبردست بھائی وہاں کا چکن ہے. یہ بہت اتنے سارے ہم لوگ ہوٹل جاتے ہیں، آج ادھر ہی چلتے ہیں کہ بھائی اتنی تعریف سنی ہے. یہ ہوتا ہے. رسالت مآب نے توحید پر اتنی خوبصورت انداز کی گفتگو امت کے پاس رکھی ہے کہ اب بندے پوچھ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے کیسے، ہے کہاں. تو تب جا کے یہ بات سامنے آئی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان جب وہ دعا کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تو میں اسے قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی مجھے قبول کریں، میری بات مانے. وَلْيُؤْمِنُوا اور مجھ پر ایمان لے آئیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ اگر وہ تاکہ وہ ہدایت پائیں، آگے ترقی کریں.
اب یہاں سے میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں. جو چیز دور ہوتی وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. کوئی چیز دور ہے آپ سے کہے وہ دیکھ رہے ہو, بولے تھوڑا کم دکھائی دیتا, لیکن اگر کوئی شے نزدیک ہو پھر کہا جائے دیکھ رہے ہو تو بولے یہ بالکل سامنے ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ قریب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو قریب ہے, آپ کی نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں. تو اگر وہ قریب ہے تو پھر بھائی انسان کے نگاہوں کے اچھا خالی یہاں تو قریب ہے. ایک اور آیت آپ سورہ قاف کی 16ویں آیت جس کے اندر اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ فِي نَفْسِهِ, اس کے بعد وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے یہ اس آیت میں یہ کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ, ہم ان کے شہرگ سے قریب ہیں. شہرگ اس کو تشبیہ دیتے کہا ہم اس سے بھی قریب ہیں, یہ ہم سے اتنی قریب ہے. وہ کہتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں, اقرب ہیں. پہلی والی آیت میں قریب ہے, یہ والی آیت میں اقرب ہے, قریب اور بہت زیادہ آپ کے قریب, یعنی آپ کے شہرگ سے بھی قریب. اس پر گفتگو اگر یہ دو آیتیں آپ کے پاس رہیں گی تو میں آگے لے کے چلوں گا. حضرات, خدا شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھیے ایک حد ہے, وہاں تک آدمی شے کو دیکھتا ہے, وہ حد ختم ہو جائے تو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. مثلا یہاں ہے دیکھ رہے ہیں, یہاں ہے دیکھ رہے ہیں, اور یہ چیز بالکل یہاں آ جائے. اکثر یہ ہوتا ہے اچانک یوں آئے گلے مل گئے, اور گلے ملتے ہوئے ہم سے پوچھ رہے آپ دکھ رہے, آپ مجھے پہچانے کہ نہیں؟ آپ دل ملا رہے ہیں, قریب ہے مگر آپ نہیں بول پا رہے ہیں کہ کون ہے. کیوں؟ اتنا قریب آ گیا ہے کہ اسے دیکھنا مشکل ہے. تو پھر آپ گلے سے تھوڑا سا اپنے کو ہٹایا, پیچھے ہٹے, ایک فاصلہ بنایا, آپ کہا میں پہچان گیا, یہاں تھے تو کیوں نہیں پہچانا؟ کہ اتنا قریب ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ دیکھیں. اللہ تعالی بندے کی اتنے قریب ہے کہ بندہ اسے دیکھنا چاہے. مثلا یہ آنکھ, آپ اس کو لے کر کے اگر یہاں رکھ لیں, یہاں تک تو میں دیکھ رہا ہوں, یہ 1 2 3 4 انگلیاں ہیں, مطلب دکھ رہا ہے, لیکن یہی چیز جا کے آنکھ پہ اس طرح سے رہ جائے تو اب یہ چیز دکھانی. تو خدا بہت قریب ہے بندے کے, اتنا قریب ہے کہ بندہ اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ بندے کو دیکھتا ہے. اور یہاں خالی لفظ یہی نہیں ہے, اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یہاں سے تفسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس سے مراد خالی اس کی ذات نہیں ہے کہ قریب, وہ علم کے ذریعے سے اپنے ہمارے قریب ہے. مثلا بہت سے لوگ کیمرے میں گھر کا سی سی کیمرے کا سسٹم سیو کر لیتے ہیں. کمپنی میں کام ہو رہا ہے, دکان میں بچے کام کر رہے ہیں, آپ یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہے ہو؟ آپ تو دکان میں ہو نہیں. کہ ہمارے ہاتھ میں وہ علم کا پرزہ ہے جو تمہیں ہم سے قریب کیے ہوئے ہے. تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب آج کے ترقی یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی پوری شاپ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اللہ نے اسی علم کے مرکز کو محمد و آل محمد بنایا, کہا, اور یہی وہ آل محمد ہیں جن میں علی کی ذات, اس کی آنکھیں ہیں, اس کا نفس ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. علی کو اپنی آنکھیں کہہ کے بتایا کہ تمہاری آنکھیں کیمرے میں سب دیکھ لیتی ہیں اور میری آنکھیں علی کی ذات ہے. اہل بیت وہ مرکز ہے میرے کہ جو لوگوں سے رابطہ ہے, مربوط ہے, اور ہمیں ہر شے کا علم انہی محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم تک
ساری چیزیں ہم انہی کے ذریعے سے کام کریں گے، ہم انہی کے ذریعے سے تمہاری چیزوں کو قبول کریں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ ہم سے اقرب ہے، پہلے قریب کا لفظ ہے، بعد میں اقرب کا لفظ ہے۔ قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں، لیکن ہم بھی تو کچھ حق بے، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قریب ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ اقرب ہوں، ہم کیا کہیں؟ آئیے ہمارے ہر ایک نیکی میں ہم اقرار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صبح کی نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، قربتاً اللہ، قربتاً قریب ہونے کے لیے، وضو تجھ سے قریب ہونے کے لیے، قربتاً اللہ، نماز، صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا؟ قربتاً اللہ، نماز تیرے قریب ہونے کے لیے، صدقہ دے رہا ہوں، قربتاً اللہ، تیری رضا کے لیے، تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے، کوئی عمل بغیر اس جملے کے ہمارے پاس ہے؟ زندگی کا ہر کام قربتاً اللہ، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ مستحب ہو، ہر ایک نیکی کے ساتھ ہمارا جملہ پیوستہ ہے، قربتاً اللہ، اللہ کے قریب۔ اب یہاں رکنا چاہتا ہوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ کچھ بڑے لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر آپ سے پیار کرنے لگے، بولے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میری آئس کریم کی شاپ ہے، ماشاء اللہ سر میں لے آؤں، آپ لے کے چلے گئے، کب کتنا پیسہ ہوتا؟ ارے سر آپ سے پیسہ لیں گے، ہو گئی بات۔ اس نے تعریف کی، سر آپ کو بہت پسند آیا، اب ظاہر سی بات ہے آدمی تعریف تو کرے گا، پھر آپ ایک ہفتے کے بعد پھر لے کے چلے گئے، سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیمار، مگر آپ کو دیکھا تو بولا آئیے آئیے آئیے، بولے سر میں آپ کے لیے آئس کریم لے آیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بہت اچھا بندہ بھی آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، کبھی گھر پہ بلا لیا۔ آپ کا راز یہ ہے کہ اس سے دوستی رکھو، ہمارے ضرورت پر 1000 لوگ بھی ہوں گے تو ہمیں بلا کے علاج کر دے گا۔ آدمی قرض کرتا ہے تقرب کے لیے، قریب ہونے کے لیے، وکیل سے قریب ہونا جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو، ڈاکٹر سے قریب ہونا خاندان کے بیماروں کا مسئلہ حل ہوگا۔ قریب ہونا نقصان نہیں ہے، قریب ہونا فائدے کا مقصد ہے۔ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا صبح سے شام تک بار بار کوئی کسی کو چیز دیتے رہے، آج ہم نے یہ پکایا دے دیا، کل وہ لے آئے دے دیا، اور آپ بار بار کہیں گے شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ بہت کرتے ہیں، آپ ارے رہنے دیجئے، ارے نہیں، ارے کھائیے، آپ بھی سوچیں گے یار میں کیا کروں اس بندے کی، اچانک آپ کو بلایا فوراً آ گئے، آپ کسی اور کے بلانے پہ نہیں جاتے، باپ کے بلانے پہ بھی نہیں جانے والا، جبکہ باپ کا احسان سب سے زیادہ ہوتا ہے، مگر ابھی اتنا ظاہر میں دیکھا فوراً۔ اللہ بھی پہلے بندے کو خوب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اگر کسی کو دو، تم بلاؤ وہ نہ آئے تو کتنا افسوس کرتے ہو، میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، یہ زبان دی، یہ آنکھیں دی، یہ سانس دی، یہ کائنات دی، یہ سارے حلال پرندے تمہارے لیے حلال کیے، اب جب میں بلاؤں گے تو آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ارے کیسی بات کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے، حیا علی الصلاۃ، آیا کہ نہیں؟ حیا علی الفلاح، فلاح، فلاح وہ نیکیاں ہیں، آئے کہ نہیں؟ حیا علی خیر العمل، اچھے عمل کی طرف دوڑو۔ اللہ کہتا ہے کہ عجیب بندے ہو، تم پر اگر چھوٹے موٹے احسان کر دے، وہ اگر ایک بار بلا لے، ارے موبائل دیا تھا بھائی اس نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا، اس نے ہمیں واچ دیا تھا، یہ دیا تھا، ایک دو تین کسی کے مل جائے، وہ بیچارہ جب جہاں بلائے گا سارے کام چھوڑ کے دوڑ گئے، اور ہم نے تمہیں اتنا سب کچھ بنایا، ہاں جا کے ان معذوروں کو دیکھو بیچارے کیسے ہیں، تم اس وقت کیا کہتے ہو؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے معذور نہیں بنایا، کچھ نہیں، یہ کان ٹیڑھا ہو جائے نا، بار بار اینک میں دیکھ کے کہیں گے یہ کیا تھا اگر سیدھا بنا دیتا تو، ایک انگلی ٹیڑھی ہو 5 میں، بار بار اسے سیدھا کر کے کہیں گے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں اچھا بنایا ہے، یہ نہیں کہ جیسا بھی بنایا شکر ہے، مگر یہی بہت بڑی چیز، اس کے علاوہ ماں باپ زندہ،
ہم صاحب عقل ہیں، یہ ہے وہ ہے، خوبیاں ہیں، عزتوں سے اس نے نوازا، یہ نعمتیں دی، وہ آ جاؤ، اگر نہ آئے تو یہ نمک حرامی ہے. جیسا آپ کہیں گے کہ ہم نے اتنا دیا ہے، اس نے ایک میری بات نہیں سنی. اللہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ آواز دوں گا، یعنی 5 عبادت کے لیے چلے آؤ. یہ عبادت امتحان ہے تمہارا، تمہاری عبادت سے مجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا، ہر کام ہمارا قربتاً اللہ. اللہ کے وہ کہتا ہے میں قریب ہوں. جب بندے پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کہہ دو کہ میں قریب ہوں ان کے. پھر کہا نحن اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس نے کہا قریب اقرب، اور ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، صدقہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، زکوٰۃ قربتاً اللہ، وضو قربتاً اللہ، ہاں پانی پلا رہے قربتاً اللہ، مہمان کو بلایا قربتاً اللہ. یہ بتائیے مقصد کیا ہے ہر ایک کا، ہر ایک جملے کا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. صدقہ دیا اللہ کے قریب ہونے کے لیے. یہ بتائیے کتنے دن ہو رہا ہے قریب ہونا؟ آپ سے پوچھے کہاں ہیں؟ ایئرپورٹ کے پاس. ابھی کہاں ہیں؟ آدھا راستہ. ابھی کہاں ہیں؟ پاؤ بج گیا. ابھی کتنے ہیں؟ بس 1 کلومیٹر رہ گیا. بچپن سے ہم کہہ رہے ہیں تیرے قریب ہونے کے لیے، وضو تیرے قریب ہونے کے لیے، نماز تیرے قریب ہونے کے لیے، زکوٰۃ تیرے قریب ہونے کے لیے. بھیا کتنے قریب ہوئے؟ کبھی آدمی یہ دیکھے میں اللہ کے کتنے قریب ہوا؟ کوئی ہے ایسا جو اللہ کے بہت قریب ہوا؟ ہاں ہاں، ایک ایسا اللہ کا پسندیدہ بندہ کہ جو اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، آجا آجا آجا، اب تو اپنے رب کے پاس آجا. حضرات کہنا الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے. کبھی کبھی آدمی گھر کے قریب آیا ہی نہیں ہوتا ہے. کہاں پہنچے؟ بس پہنچ گیا. ابھی 10 کلومیٹر ہے. کہاں پہنچے؟ بس 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 ابھی بس پہنچا. ابھی بس پہنچا. وہ 9 کلومیٹر ہی پہ رہ کے بولتا ہے اور ہم یہاں خوش رہتے بس آ گیا بس آ گیا، دروازے پہ کھڑے ہیں. بعد میں کہتا ہے کہ بھائی معاف کرنا، وہ ذرا سا پھنس گئے تھے، اور آپ کے تسلی کو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے ساتھ ایسا نہ ہو. قربتاً اللہ، تیرے قریب ہونے، بھائی کب قریب ہوگے؟ قریب ہونے کے لیے زبان نہیں چاہیے. انسان کا عزم، اس کی سچائی خدا کے قریب کرتی ہے. اگر سچائی نہیں، صحیح اخلاص نہیں ہے، دینے میں قریب نہیں ہوگا. دینے میں اخلاص شرط ہے. نماز میں قریب نہیں ہوگا، نماز میں اخلاص شرط ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ بندہ اس کے قریب نہیں ہوگا. اور وہ اخلاص جب ہی نصیب ہوتا ہے جب آل محمد اس عمل میں شامل ہوتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. میں اپنے موضوع پہ تھوڑا سا دعائے کمیل کو تازہ کر دیتا ہوں اور آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حکومت، دعائے کمیل کا. تیری حکومت سے بچ کے جانا، کہاں جائیں گے؟ تجھے تیری حکومت سے بچ نہیں سکتے، جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یعنی کہیں بھی ہوں ہم تیرے ہی قریب ہیں. لیکن بہرحال دعائے کمیل میں اللہ کے قرب کے لیے کیا جملہ امیر المومنین نے فرمایا؟ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک. دعائے کمیل، اللہم انی، اے میرے پروردگار، میں تیری ذکر کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتا ہوں. یعنی امیر المومنین دعائے کمیل آج شب جمعہ ہے. اللہم انی اتقرب، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، میں تیرے ذکر کے ذریعے سے میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں قریب ہونا چاہتا ہوں. مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے بہت جلد قریب ہونا چاہتے تو اس کا ذکر ہے جو تمہیں قریب کرے گا. اور اس ذکر میں وہ 2 سجدے ہیں جو خدا کے نزدیک انسان کو لے جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. میں نے گفتگو کو یہاں پہنچاتے ہوئے کہ اللہ کا ذکر
انسان کو تقرب الہی عطا کرتا ہے۔ اور یقین نہ آئے تو آپ روز عاشورہ 1000 مسائل کے بعد بھی وہ شکر کا سجدہ، جناب سعید کی وہ کیفیت کہ عبادت کے لیے جب دیکھا، نیت باندھی کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے سامنے، بتایا مقصد عبادت کیا ہے۔ مقصد عبادت میں سے ایک یہ ہے تحفظ امامت۔ اگر امامت نہیں تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کھڑے ہو گئے، تیروں کو لیا۔ عزاداران سید الشہداء کربلا ایک بہت بڑی ایسی درسگاہ ہے کہ جس کے اوپر اگر ہماری نگاہیں ہوں تو ہم خدا کی قسم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہاں سے کیا کیا عبرت اور درس ملتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ہمارے جان قربان ہیں مولا امام حسین علیہ السلام پر، کہ جنہوں نے اپنا بھرا گھر لٹایا، یہ اہل بیت اطہار کے جنہوں نے طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کیا۔ کون سا تذکرہ آپ سنیں گے، ہر تذکرہ دل کو دہلا دیتا ہے، غموں سے بھرا ہے یہ سفر جو کربلا کی شہادتوں کے بعد ہے۔ عزاداروں آئیں، تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے ان اسیروں کو اس طرح سے لے جایا گیا کہ العطش کی صدا کربلا میں ختم نہیں ہوئی۔ یہ راستے میں، یہ راہوں میں، جہاں جہاں سے پانی کے وادیوں سے گزرتے تھے، خود سیراب ہوتے، جانوروں کو سیراب کرتے، مگر اہل حرم کو اس کے قریب سے گزرنے نہیں دیتے۔ یہ سائے سے گزرتے، انہیں گرمی اور دھوپ سے اور چلچلاتی ہوئی گرمی سے انہیں لے کے چلتے، اور اس طرح سے پانی دکھا دکھا کے پیتے، اور یہ سب ظلم کتابوں میں بھرا ہوا ہے۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ یہ آہستہ نہیں لے جاتے تھے، دوڑاتے تھے، تیزی کے ساتھ دوڑاتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دوڑانے میں کئی بچے ماں کے گودیوں سے گر کے شہید ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے ایک وہ واقعہ بھی عجیب غریب ہمارے حوالے کیا، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس نیزے پہ تھے، ان کی نگاہیں دو جانب زیادہ ہوتی تھیں۔ تاریخ نے لکھا ایک وہ نیزہ جس پہ اکبر کا سر تھا، امام جدھر بھی ہوتے تھے رخ امام کا خود بخود اس اکبر کے سر کے طرف ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے جوان بیٹے اکبر کو امام مڑ مڑ کے دیکھتے۔ جو امام کلام کر سکتا ہے وہ مڑ کیوں نہیں سکتا؟ جوان، یہ بالکل وہی جملہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا، میرے اکبر جا رہے ہو خدا حافظ، مگر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، مگر حسین خود ہی چلے گئے۔ یہی کیفیت سفر میں نیزوں پہ ہونے والے سر کی تھی۔ جس سر پہ حسین کا نیزہ تھا، اکبر کا سر جدھر ہوتا حسین ادھر خود بخود مڑ جاتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک جگہ یہ نیزہ جو لے کے، نیزہ بردار جو لے کے جا رہا تھا، ایک دن زمین پہ ٹہر گیا، گڑ گیا، آگے نہیں جاتا، اٹھانے میں نہیں اٹھتا۔ یہ ایک مرتبہ قافلے والے پریشان ہوئے، اس لیے کہ سر حسین کے بغیر تو ہمارا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ مولا سجاد کی خدمت میں آئے، اے سجاد، دیکھ رہے ہو بابا کا سر یہاں ٹہر گیا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے بابا کی طرف دیکھ کے کہا، بابا ظالم تازیانہ لے کے میرے طرف بڑھ رہا ہے، اب تازیانہ کھانے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، بابا کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کہا، بیٹا سجاد، تم نہیں دیکھتے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے اس قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ عزاداروں، جناب زینب کبریٰ کی طرف رخ کیا، زینب کبریٰ کو بتایا، پھوپھی اماں سکینہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم ہے، جس زینب کو مدینے میں بڑے ہی اہتمام سے سوار
جناب عباس بھائیوں نے کیا، آج وہ بہن اتری کیسے، اور پھر سوار کیسے ہوئی؟ یہ سخت ترین منزل ہے۔ بی بی اتری اور آواز دیتی جا رہی تھی، سکینہ بھائی کی امانت، سکینہ میرے لال آواز تو کہاں گر گئی؟ آواز نہیں آئی، چل رہی ہے۔ ارے وہ ریتیلی جگہ جہاں ہر ایک کا چلنا آسان نہیں ہے۔ آگے دیکھا ایک نقاب پوش مومنہ بچی کو گود میں لیے تسلی دے رہی ہے، گئی وہاں بیٹھ گئی۔ اے بی بی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچی کو سنبھالا، ابھی تک تو اس پر صرف ظلم ہوا ہے، اسے تماچے مارے ہیں، آپ نے اسے سنبھالا، شکریہ۔ آؤ بیٹا سکینہ چلے۔ اس کے بعد جب شکریہ ہوتے ہوئے کہ بی بی آپ کون ہو، نقاب اٹھایا، اے زینب تو نے اماں زہرا کو نہیں پہچانا، گود میں گری، اماں میرا گھر اجڑ گیا، میرے بھائی مارے گئے، سر پہ ردا نہیں ہے۔ عجیب کوہران تھا اور زینب ماں سے لپٹ کر فریاد، سیعلم الذین ظلموا